ڈاکٹر صاحب سورہ سعد کو مکی دور کی ان صورتوں میں شمار کرتے ہیں جو انسان کے نفس کی تربیت، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے موضوعات پر محیط ہیں۔ پہلا نقطہ، قرآن اور ذکر کا تعلق۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک نصیحت اور دوسرا شرف، یعنی یہ کتاب انسان کو اس کی فطرت یاد دلاتی ہے اور اسے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ کفار کی مخالفت قرآن کی کسی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے تکبر اور ضد کی وجہ سے تھی۔ انبیاء کے قصص اور صبر کی تلقین۔ ڈاکٹر صاحب اس سورہ کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم کو تسلی دینے کے لیے پچھلے انبیاء کے واقعات سنائے۔ حضرت داؤد، اللہ نے انہیں پہاڑوں اور پرندوں پر فوقیت دی، لیکن ان کا اصل امتحان ایک فیصلے دو بھائیوں کا قصے میں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں انابت، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان، انہیں بے مثال بادشاہت ملی، لیکن جب گھوڑوں کی محبت میں ایک وقت کی عبادت متاثر ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی کے پاس نہ ہو، تاکہ وہ اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں۔ حضرت ایوب، ڈاکٹر صاحب حضرت ایوب کے قصے کو صبر استقامت کی معراج قرار دیتے ہیں۔ شدید بیماری اور مصائب کے باوجود انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ ایک اور نقطہ، ابلیس اور آدم، تکبر کی حقیقت۔ سورہ کے آخر میں تخلیق آدم اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ ابلیس کی گمراہی کی وجہ جہل، علم کی کمی نہیں تھی بلکہ تکبر تھا۔ ابلیس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہی وہ جملہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی عقل یا حسب و نسب کو حق کے مقابلے میں بڑا سمجھنے لگے تو وہ شیطانی راستے پہ چل پڑتا ہے۔ مخلص بندوں کی پہچان۔ ڈاکٹر صاحب سورہ سعد کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ شیطان تمام انسانوں کو بہکانے کا عزم رکھتا ہے سوائے مخلص بندوں کے۔ مخلص وہ ہیں جنہوں نے اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق اخلاص ہی وہ ڈھال ہے جو شیطان کے وار کو ناکام بناتی ہے۔